أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। वो अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा है, सबको संभालने वाला। उसी ने आप पर हक के साथ किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है। और उसी ने तौरात और इंजील को नाजिल किया उससे पहले लोगों को हिदायत के लिए। और उसने फुरकान कुरान नाजिल किया। बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया उनके लिए शदीद अजाब है। और अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला है। बेशक अल्लाह ने जमीन और आसमान में कोई चीज छुपी हुई नहीं। वही है तुम्हारी माओं के पेटों में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो गालिब खूब हिकमत वाला है। वही है जिसने आप पर किताब नाजिल की जिसमें कुछ आयात महकम हैं और जो उस किताब की असल बुनियाद हैं और कुछ दूसरी मुतशाबिहात हैं। फिर जिन लोगों के दिल में टेढ़ है वो उन्हीं आयतों के पीछे पड़े रहते हैं जो मुतशाबे हैं। उनका मकसद महज फितने और तावील की तलाश होता है। हालांकि अल्लाह के सिवा कोई भी उनकी तावील नहीं जानता। और जो लोग इल्म में पुख्ता हैं वो कहते हैं हमारा इन मुतशाबिहात पर ईमान है। ये सब हमारे रब ही की तरफ से हैं और नसीहत तो अक्ल
रजामंद ही हासिल करते हैं। वो दुआ करते हैं, ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर और अता कर हमें अपने पास से रहमत, बेशक तू ही बड़ा अता करने वाला है। ए हमारे रब, यकीनन तू लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं, बेशक अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका हुम वक़ूदुन नार कदअब आल फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। क़ुल लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून वतुहशरून इला जहन्नम वबिअसल मिहाद। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशा। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم
فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے. ان کا انجام آل فرعون اور ان لوگوں کا سا ہوگا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں باہم ٹکرائے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا رہا اور دوسرا گروہ کافر تھا. مسلمان ظاہری آنکھوں سے ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے. بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے. لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین پرکشش کر دی گئی ہے، یعنی عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈیروں سے، نشان لگے ہوئے عمدہ گھوڑوں سے، مویشیوں سے اور کھیتی سے. یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے. جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائیں پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، حکم بجا لانے والے، خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے ہیں. اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے. درا حال یہ کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس لیے اختلاف کیا وہ باہم ضد اور حسد رکھتے تھے. اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، اور میری اتباع کرنے والوں نے بھی. اور ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھے کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کرنے تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑے تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب عليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودوا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور حق سے پھرنے والے ہیں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی اور ان کو ان کے دین کی بابت ان باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ خود گڑتے ہیں پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا آپ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے اور تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اللہ یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آپ کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرتا ہے
قل إن كنتم तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बअदुहा मिन बअद वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बि इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल-उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मर्यम व इन्नी उईज़ुहा बिक व ज़ुर्रिय्यतहा मिनश्शैतानिर रजीम। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिय्या कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिय्या अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाल या मर्यम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। हुनालिक दआ ज़करिय्या रब्बहु क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलाम व क़द बलगनियल किबरु व इम्रअती आक़िर क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशाअ। क़ाल रब्बि इजअल ली आयह क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल-अश्यि वल-इब्कार। आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। आप कह दीजिए तुम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, फिर अगर वो मुंह मोड़े तो बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। बेशक अल्लाह ने आदम को, नूह को, आले इब्राहिम और आले इमरान को तमाम जहानों में से नबूवत के लिए चुन लिया। ये एक दूसरे की औलाद थे और अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। जब इमरान की बीवी ने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैंने मन्नत मानी है कि जो बच्चा मेरे पेट में है वो तेरे ही लिए वक्फ है, चुनांचे तू उसे मुझसे कबूल फरमा, बेशक तू ही है खूब सुनने वाला, जानने वाला। फिर जब उसने बच्ची को जन्म दिया तो कहने लगी, मेरे रब, बेशक मैंने तो लड़की को जन्म दिया है और अल्लाह खूब जानता है जो उसने जना था।
और लड़का इस लड़की की मिसल नहीं, और बेशक मैंने उसका नाम मरियम रखा, और बेशक मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। चुनांचे उसके रब ने उस लड़की को अच्छे तरीके से कबूल कर लिया और उसकी अच्छी परवरिश की, और जकरिया को उसका सरपरस्त बना दिया। जकरिया जब भी मिहराब में दाखिल होते तो उनके पास कुछ खाने पीने की चीजें पाते। वो कहते, ए मरियम, तेरे पास ये कहाँ से आई? वो कहती, ये अल्लाह की तरफ से आई हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। वहीं जकरिया ने अपने रब से दुआ की, कहा, मेरे रब, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता कर, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। फिर जब वो हुजरे में खड़ा नमाज पढ़ रहा था तो फरिश्तों ने उसे आवाज दी, बेशक अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देता है, वो अल्लाह के एक कलमे ईसा की तस्दीक करेगा और सरदार और पारसा और नबी होगा नेकोकार। जकरिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का क्यों कर होगा, जबकि मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी भांज है। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह इसी तरह जो चाहे करता है। जकरिया ने कहा, मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। अल्लाह ने कहा, तेरी निशानी ये है कि तू 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा बातचीत न कर सकेगा, और अपने रब को कसरत से याद कर और सुबह व शाम उसकी तस्बीह कर। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकि व तह्हरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन या मरियम क़ुनुती लिरब्बिकि वस्जुदी वरकई मअर राकिईन ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ून अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकि बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله واللہ خیر الماکرین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست ہوگا، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں بھی اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی شخص نے نہیں چھوا؟ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت و تورات و انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ وہ کہے گا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو ان سے کہا اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور تو گواہ ہے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں نکلے، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا ونساءنا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा, बेशक मैं तुझे पूरा ले लूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा और इन काफिरों से तुझे पाक कर दूंगा, और जिन लोगों ने तेरी पैरवी की उन्हें काफिरों पर कयामत तक गालिब रखूंगा। फिर तुम्हें मेरी ही तरफ लौट कर आना है और मैं तुम्हारे दरमियान उन बातों का फैसला करूंगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे। फिर जिन लोगों ने कुफर किया उन्हें मैं दुनिया और आखिरत में सख्त सजा दूंगा और उनके लिए कोई मददगार न होगा। और लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो अल्लाह उन्हें उनका पूरा पूरा अजर देगा और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हम आप पर पढ़कर सुनाते हैं आयतें हैं और हिकमत वाली नसीहत है। बेशक अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है। अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया, फिर उससे कहा हो जा तो वो हो गया। ये आपके रब की तरफ से हक है, लिहाजा आप शक करने वालों में से न हो। फिर इल्म आ जाने के बाद जो कोई ईसा के मुतल्लिक आपसे झगड़ा करे तो आप कह दें, आओ हम और तुम अपने अपने बेटों को और अपनी अपनी औरतों को बुला लें और खुद भी हाजिर हों। फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करें कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। बेशक यही सच्चा बयान है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक अल्लाह ही गालिब खूब हिकमत वाला है। फिर अगर वो मुंह मोड़े तो बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को खूब जानता है। قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا
والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون। आप कह दीजिए ए अहले किताब ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को रब न बनाए। फिर अगर वो मुंह मोड़े तो तुम कह दो इस बात के गवाह रहो कि बेशक हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। ए अहले किताब तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो उसके बाद ही नाजिल की गई। क्या तुम अकल नहीं रखते? आगाह रहो, तुम वो लोग हो कि तुमने उस बात में झगड़ा किया जिसका तुम्हें कुछ इल्म था, तो अब तुम उस चीज की बाबत क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं। अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम न तो यहूदी थे और न नसरानी, बल्कि वो हक परस्त फरमाबरदार थे और वो मुशरिकों में से न थे। बेशक इब्राहिम से करीब तर वही लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की। फिर ये नबी और मोमिन लोग, और अल्लाह मोमिनों का दोस्त है। अहले किताब में से एक गिरोह तुम्हें गुमराह करना चाहता है, जबकि वो अपने आप ही को गुमराह कर रहे हैं और वो शऊर नहीं रखते। ए अहले किताब तुम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो, हालांकि तुम खुद उनकी सच्चाई के गवाह हो। ए अहले किताब तुम हक को बातिल के साथ क्यों खलत मलत करते हो और तुम जानते बूझते हक को क्यों छुपाते हो। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारि वक्फुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन वला तुअमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन यु'ता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह यु'तीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। वमिन अहलिल किताबि मन इन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिहि इलैक वमिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिहि इलैक इल्ला मा दुमत अलैहि क़ाइमा ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن
منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے. آپ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو ایسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکیں. کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے الا یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر امیوں عربوں کی بابت کوئی گناہ نہیں کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. کیوں نہیں، بلکہ مواخذہ ہوگا. البتہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان مروڑتا ہے اور کہتا ہے اور تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور جان بوجھ کر وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگ اسے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو. کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين. اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں. کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرمانبردار ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور ان کتابوں پر جو موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں. اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اپنی اصلاح کر لی. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مرے ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہے. انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ تم جو کچھ خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہے۔ کہہ دو کہ اللہ سچا ہے۔ تم سب ابراہیم حنیف کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں وہ عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایماندارو، اگر تم ان اہل کتاب کی اس جماعت کی باتیں مانو گے تو تمہیں تمہارا ایمانداری کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے وہی راہ راست دکھایا جائے گا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين استودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ईमान वालों, अल्लाह ताला से उतने ही डरो जितना उससे डरना चाहिए। देखो, मरते दम तक मुसलमान ही रहना। अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट न डालो। और अल्लाह की उस वक्त की नियामत को याद रखो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। उल्फत डालकर अपनी मेहरबानी से तुम्हें भाई भाई बना दिया और तुम आग के घड़े के किनारे पहुंच चुके थे। उसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम राह पाओ। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाती रहे और नेक कामों का हुक्म करती रहे और बुरे कामों से रोकती रहे। यही लोग फलाह व नजात पाने वाले हैं। तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफर्रुका डाला। उन्हीं लोगों के लिए बड़ा अजाब है। जिस दिन बाज चेहरे सफेद होंगे और बाज सियाह चेहरे वालों से कहा जाएगा कि तुमने ईमान लाने के बाद कुफर क्यों किया। अब अपने कुफर का अजाब चाहो। और सफेद चेहरे वाले अल्लाह की रहमत में दाखिल होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन पर हक्कानी आयतों की तिलावत तुझ पर कर रहे हैं। अल्लाह ताला का इरादा लोगों पर जुल्म करने का नहीं। अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है और अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युंसरून ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए ही पैदा की गई है। तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर था। उनमें ईमान वाले भी हैं लेकिन अक्सर तो फासिक हैं। ये लोग तुम्हें सताने के सिवा और ज्यादा कुछ जरर नहीं पहुंचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आ जाए तो पीठ मोड़ लेंगे, फिर मदद न किए जाएंगे। हर जगह ही जलील हैं। ये और बात है कि अल्लाह ताला की या लोगों की पनाह में हूँ। ये अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो गए और उन पर फकीरी डाल दी गई है। ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते थे और बेवजह अंबिया को कत्ल करते थे। ये बदला है उनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का।
یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگ ہیں۔ جو کچھ بھی بھلائیاں کرے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار پر جو خرچ اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو تم اپنا ولی و دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ۔ تم نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی، اگر عقل مند ہو تو غور کر لو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو کہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے رہتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے بیدوں کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكتبهم من الذين كفروا أو يكبتهم فلينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت کو بھی یاد کر کہ جب صبح ہی صبح تو اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے موقع پر باقاعدہ بٹھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تمہاری دو جماعتیں سستی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی ذات پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے۔ فقط اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہا کرو، نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو۔ جب تو مومنوں کو تسلی دے رہا تھا کہ کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ گویا لوگ اپنے اس جوش میں آئے، لیکن اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو گے تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے۔ یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اس امداد الہی سے کفار کی ایک جماعت کٹ جائے گی اور ذلیل ہوگی، اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں گے۔ اے پیغمبر، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں۔ اللہ چاہے ان کی توبہ قبول کرے، چاہے عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اے ایمان والو بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تمہیں نجات ملے. اس آگ سے ڈرتے رہا کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو لوگ آسانی اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کا استغفار کرنے لگتے ہیں. فی الواقع اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو بخش بھی نہیں سکتا. یہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے. انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب بہت ہی اچھا ہے. تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں. زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن اظہار حق ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے. تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں. ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حق والوں کو دوست نہیں اللہ تعالیٰ ناحق والوں کو دوست نہیں رکھتا. یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم نہیں کیا ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو چکے ہیں. کیا اگر ان کا انتقال ہو جائیں یا شہید ہو جائیں
तो तुम इस्लाम से उल्टे पांव फिर जाओगे, और जो कोई फिर जाए तो हरगिज अल्लाह ताला का कुछ न बिगाड़ेगा। अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजार लोगों को नेक बदला देगा। बगैर अल्लाह के हुक्म के कोई जानदार नहीं मर सकता। मुकर्ररा शुदा वक्त लिखा हुआ है। दुनिया की चाहत वालों को हम कुछ दुनिया दे देते हैं और आखिरत का सवाब चाहने वालों को भी हम वो दे देते हैं। एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे। बहुत से नबियों के हम रिकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हैं। उन्हें भी अल्लाह की राह में तकलीफें पहुंची, लेकिन न तो उन्होंने हिम्मत हारी और न सुस्त हुए न दबे। अल्लाह सब्र करने वालों को ही चाहता है। वो यही कहते रहे कि ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों को बख्श और हमसे हमारे कामों में जो बेजा ज्यादती हुई है उससे भी मुआफ फरमा, और हमें साबित कदमी अता फरमा, और हमें काफिरों की कौम पर मदद दे। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और आखिरत के सवाब की खूबी भी अता फरमाई। अल्लाह ताला नेक लोगों को दोस्त रखता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फतनक़लिबू खासिरीन बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन्नार व बि'सा मथवज़-ज़ालिमीन वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन इज़ तुसअदून वला तल्वून अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फ़ी उख़राकुम फ़असाबकुम ग़म्मन बिग़म्मिन लिकई ला तहज़नू अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد بنا دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے ہوگے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی اس لیے کی کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی، اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کی تھی وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا۔ وہ کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بید خوب جانتا ہے۔ بے شک جب دو لشکر احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی یقیناً وہ اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اور بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم
وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने कुफ्र किया और अपने भाई बंधु के बारे में कहने लगे जब वो सफर के लिए या जिहाद के लिए निकले कि अगर वो हमारे पास रहते तो न मरते और न कत्ल किए जाते। ये इसलिए कि अल्लाह उनकी ऐसी बातों को उनके दिलों का पछतावा बना दे और अल्लाह ही जिंदा करता है और मारता है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और अगर तुम अल्लाह की राह में कत्ल हो जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की बख्शिश और रहमत उन चीजों से कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। और अगर तुम मर जाओ या कत्ल कर दिए जाओ तो यकीनन तुम अल्लाह ही की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह की रहमत के बाइस उनके लिए नरम हो गए और अगर आप तुंद खो और सख्त दिल होते तो वो सब आपके पास से छट जाते। चनाचा आप उनसे दरगुजर करें, उनके लिए बख्शिश मांगे और उनसे अहम मामलात में मशवरा करें। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा करें, बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता और अगर वो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ दे तो कौन है फिर जो उसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ये नामुमकिन है कि कोई नबी खयानत करे और जो कोई खयानत करेगा
تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا. پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے. ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا. وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. بھلا تمہارا کیا حال ہے کہ جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی. کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اور احد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے. اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، شہر کا دفاع کرو. انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. اور وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا. ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. انہیں ان کے رب کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں. اور ان مومنوں کے بارے میں بھی وہ خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا ہی میں رہ گئے. انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء
فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، اور ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، پس تم ان سے ڈرو. تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا اور انہوں نے پیروی کی، اللہ کی رضا کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. پس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں ان کی سرگرمیاں آپ کو غمناک نہ کریں، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم انہیں ڈیل دیتے ہیں اور ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے. اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے. پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے وہ اس میں سے کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے. جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی قیامت کے دن اسی سے انہیں توق پہنائے جائیں گے. اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے عذاب کو چکھو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے گا جسے آگ کھا جائے۔ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول کھلی نشانیاں اور معجزے لے کر آئے جس کا تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا اگر تم سچے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تھے جو کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر کوئی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، بے شک قیامت کے دن تمہیں پورے اجر دیے جائیں گے۔ پھر جسے آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ وہ دنیا کی زندگی دھوکے کا ہی سامان تو ہے، البتہ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور جب اللہ نے ان سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا، پھر کس قدر بری ہے وہ قیمت جو وہ وصول کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو اپنے کرتوت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ و بچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ایمان کی طرف بلاتا ہے، وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، پھر ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پھر ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر ہمارے رب، اور ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بے شک اہلی کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ
تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے، وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔